ہم بڑے فخر سے ان کے ریسٹورنٹوں میں، ان کے ہوٹلوں میں داخل ہوتے ہیں اور یہ اپنے لیے ہم نے اسٹیٹس سمبل بنایا ہوا ہے۔ میں یہاں سے جب گزرتا ہوں تو KFC کے اوپر ایک یہودی کی لگی ہوئی تصویر میرا کلیجہ چیرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کبھی تو ہمارا مزاج یہ تھا، ہماری مائیں ہمیں کہانیاں سناتی تھی کہ باروں آئے دو انگریز، اگلے نالوں پچھلا تیز۔ اس سے مراد پاخانہ اور پیشاب تھا، اور آج ان کی تصویریں جو ہیں وہ ہمارے سروں کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ ہمیں تو یہ درس دیا گیا تھا، من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود، تمہارے پاس اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو، یہودیوں پر لعنت کر دیا کرو، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دیا کرے گا۔ لیکن آج ان کی تصویریں ہمارے سروں پہ لگی ہیں، اور ہم ان تصویروں کے سائے میں بیٹھ کے زندگی کا عیش مناتے ہیں اور زندگی کی خوشیاں اور زندگی کی بہاریں حاصل کرتے ہیں۔ یہ افسوسناک خبر ہے آج ہماری جو حالت ہے آپ سب کے سامنے۔ اور یہ کمپنیاں کرتی کیا ہے؟ ایک طرف تو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں، دوسری طرف یہ اپنی زبردست تشہیر سے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دیتی ہیں، اور دن رات وہ اس میں لگی ہوئی ہیں۔ مختلف سیمینار، مختلف واکس اور جشن بہارہ کے نام سے، اس کے علاوہ بسنت میلہ اور میوزیکل پروگراموں کے نام سے یہ کمپنیاں ہم سے ہماری متاع حیات چھیننے کے لیے دن رات کوشش کر لی ہیں، اور یہ خطرناک قسم کی چال ہے اور مسلمان اس کے اندر شکار ہو رہے ہیں۔ میرے صاحبوں، میں آپ سے اتنی گزارش کرنی ہے کہ ضرور آپ ان کمپنیوں کے اندر جائیں اور اپنا عیش اڑائیں، لیکن اتنا ضرور سوچ لیں کہ یہودی گنڈوں سے تار تار عصمت بہنوں کو حشر کے دن کیا جواب دیں گے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں اور ان کی طاقتور تشہیر کے سامنے بے بس نہ نظر آئیں۔ سوچو تمہاری رقم کہاں جا رہی ہے۔ مغربی مشروبات کو رات دن استعمال کرنے والوں، فلسطینیوں کے بہتے ہوئے لہو کا بھی خیال کرو۔ سگریٹ کی جو کمپنی فلپس مورس ہے، اس میں مسلمان جو سگریٹ پیتے ہیں وہ کمپنی 21% اسرائیل کو دیتی ہے۔ اس طرح ایک دن کے اندر ایک اندازے کے مطابق 96 لاکھ ڈالر روزانہ ہم یہودیوں کے فنڈ میں جمع کرواتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے خیال کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ میکڈونلڈز میں قدم رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نوچی جانے والی بوٹیوں کو کبھی بھول نہ جانا۔ ہم عجیب لوگ ہیں، لا مکہ لا محمد کا مونوگرام رکھنے والے مشروبات کے بغیر ہماری انجوائمنٹ ہی ادھوری رہتی ہے۔ پے ایچ پینی ٹو سیف اسرائیل کا مخفف رکھنے والے مشروب کے بعد دل مانگے اور پر مجبور ہے۔ سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا لکس، رکسونا اور لائف بوائے سے غسل نہ کریں تو صاف نہیں ہوں گے؟ سن سلک ہیڈ اینڈ شولڈر سے بال نہ دھوئیں تو کیا گنجے ہو جائیں گے؟ لپٹن اور بروک بانڈ کی چائے نہ پئیں تو زندہ نہ رہیں گے؟ فیئر اینڈ لولی اور پونڈز کریم استعمال نہ کریں تو کیا چہرے بگڑ جائیں گے؟ ووڈ لینڈ اور ایکشن کے جوتے نہ پہنیں تو کیا چل نہ سکیں گے؟ بس تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ لمبی سے لمبی مسافت کا آغاز ایک قدم پہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، لیکن ہم نے پچھلے سے پچھلے سال تھوڑی سی حرکت کی تو اس قدر ان کو ہوش آ گئے، اور پھر اس پر ترا یہ کہ وہ ان مصنوعات کے اندر جو لپسٹکیں ہیں اور مختلف مشروبات کے اندر خنزیر کی چربی ڈال رہے ہیں۔ اور ہم اگر کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں شہر میں فلاں شے پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب وہ ویسے بتا رہے ہیں، ویسے کسی نے پراپیگنڈا کیا ہے، ایسے کب ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی پراپیگنڈا کر لے کہ یہ چوزوں کو بلڈ فلو ہے تو آپ لوگ ساری پولٹری کی صنعت کو تباہ کر دیتے، اور کوئی بندہ مرغی کھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہماری جان نہ چلی جائے، ہمیں اپنی جان کی بڑی فکر تو ہے لیکن ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس وقت اب ہم بتائیں کہ میاں فلاں چیز میں فلاں شے پڑتی ہے، فلاں میں سور کے میدے کی چربی آتی ہے، فلاں چیز میں یہ ڈالا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ فرضی باتیں کر رہے ہیں۔ صاحبو، ہم غور کریں، بار بار غور کریں، اور اس حوالے کے ساتھ ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ ایک تو ہمارا کام یہ کہ مغرب کی مصنوعات کا ممکنہ حد تک ہم بائیکاٹ کریں، وہ چیزیں جن کا متبادل یہاں موجود ہے وہی استعمال کریں۔ دوسری بات ہمارے کرنے کی یہ ہے کہ مغرب کے علاوہ دیگر جو ممالک ہیں، چائنا ہے جو ہمارے ساتھ دوستی کا دم بھرتا ہے، لیکن اب وہ بھی یہودیوں کی جو ہے وہ اس چال کا شکار ہو گیا۔ یہ پاکستان کے اندر چائنا سے بن کر مختلف پارچہ جات آئے ہیں، انڈرویئر کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا۔ اسی طرح مختلف جو پارچہ جات ہیں، پینٹیں ہیں، ان کے پائنچوں اور ان کے نیفوں کے ساتھ لگے ہوئے جو ٹیگ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ میاں تم تو ہمارے دوست تھے، تم بھی ہمارے کلیجے چھلنی کر رہے، اس یہودی کا تم شکار ہو گئے۔
ہمارے وطن کے ذمہ داروں کو چائنا کے سفیر کو بلا کر تنبیہ کرنی چاہیے اور اسے پوچھیں کہ کیا یہ تمہاری دانستہ حرکت ہے یا کہ درمیان میں کوئی ایسی طاقت شامل ہوگی تمہارے علم میں نہیں ہے. اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ مداوع کریں، ورنہ جس طرح ہم باقیوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، چائنا سے ہمارا پھر کیا رشتہ رہ جائے گا؟ کیونکہ ہمارا رشتہ تو محمد عربی کے دم سے ہے. ہم تو دیکھنے اور سوچنے کے عادی ہی اسی انداز سے ہیں، ہم تو اسی آنکھ سے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی جتنا گہرا سے گہرا دوست کیوں نہ ہو، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسے اپنے سے ایسے نکال دو جس طرح مکھن سے بال نکال دیا جاتا ہے. تو ہمارا ان سے بھی پھر کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہوگا. اسی طرح چائنا اور دیگر جتنے بھی ممالک ہیں ان کو بھی اپنا موقع پہنچایا جائے اور مغرب کی اس عیاری کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے. مختلف ممالک کے اندر اپنی یادداشتیں بھیجتے رہنا چاہیے اور اس سلسلے کو کبھی بھی کم نہ ہونے دیا جائے. اقوام متحدہ اگرچہ غیر مؤثر ادارہ ہو گیا ہے تو ان کو بھی ہم ضرور جھنجھوڑتے رہیں. ہمارے جو اپنے حکمران ہیں یہ ایک الگ دکھڑا ہے، گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے. کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری. یہ ہمارے 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں. پتہ نہیں ان کی غیرت کہاں سو گئی، پتہ نہیں ان کو کیسے چین کی نیند آ جاتی ہے. سب سے زیادہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی. کیونکہ میں کہتا ہوں دو طبقے ہیں، ایک وہ طبقہ جو بیچارہ بے بس ہے، کر کچھ نہیں سکتا، تڑپ رہا ہے لیکن بے بس ہے، اور دوسرا جو کر سکتا ہے وہ بے حس ہے. اس وقت بے بسی اور بے حسی کے درمیان جو ہے وہ مغرب دلیر سے دلیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ حکمران سمجھ لیں کہ یہ 4 دن کی حکمرانی ہے، پھر اندھیری رات طاری ہونے والی ہے. اگر انہوں نے ناموس رسالت کے لیے کچھ کیا تاریخ میں ان کا نام رہے گا، جس طرح سلطان نور الدین زنگی، جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام باقی ہے. ورنہ مٹ جائیں گے. ان کے اوپر جو لتر برسیں گے ان کی بھی بولیاں لگیں گی، ان کی بھی قیمت لگے گی اگر انہوں نے حضور علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے کوئی کام نہ دکھایا. جہاں تک حضور کی ناموس کا حوالہ ہے تو وہ اللہ کام لینا جانتا ہے، ابابیلوں سے وہ ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. ابن حجر نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پہ قبضہ کر لیا، اور وہ دن بڑے دردناک دن تھے، جب بغداد میں خون بہ رہا تھا، جب غرناطہ لٹ رہا تھا، جب جامعہ نظامیہ کی لائبریری دجلہ کی موجوں کی زد پہ تھی، جب تہ خانوں میں پانی چھوڑ دیا گیا اور ہم نے 1.25 لاکھ لاشیں وہاں بھی اٹھائیں. وہ دن بڑے دردناک دن تھے تاریخ کے. ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا اور اس نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا. ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس عیسائی بدبخت نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے لوگوں کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. تو اس بڑے اجتماع کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں تھا. تو جب اس نے حضور کے خلاف بھونکا تو پاس ہی بندھا ہوا ایک کتا جوش میں آ گیا اور وہ زور زور سے بھونکنے لگا. سب نے اسے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی کے خلاف بولا ہے اس لیے یہ کتا بھونک رہا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ ویسے بڑا غیرت مند ہے، میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگے، اس وجہ سے غیرت میں آیا. تو اس نے دوبارہ پھر حضور علیہ السلام کو سب و شتم کرنا شروع کیا، میرے آقا کو گالیاں دینے لگے. کتنا مجمع تھا لیکن کوئی بھی حضور کا غلام نہیں تھا. تو تاریخ نے بتایا ہے کہ پھر وہ کتا ایک دم رسہ توڑ کے جھپٹ کے شیر کی طرح اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا اور اس نے اپنے دانت وہ اس کی گردن میں گاڑ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو جہنم میں پہنچا دیا. ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اس منگول سردار سمیت اس مجمع سے 40,000 لوگ اسلام قبول کر گئے. اللہ تو اپنے نبی کے دین کی اور اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت یوں بھی کرنا جانتا ہے. کاش ہم اس کتے کا دانت ہی بن جاتے، اس کے پنجے کا ناخن ہی بن جاتے جو گستاخ رسول کو چیر کے رکھ دیتا ہے. تو وہ اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت جانتا ہے. ابو لہب اگر بولے تو تبت یدا ابی لہب کا تازیانہ برستا ہے. وہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنا جانتا ہے. لیکن یہ سعادت ہے جس کو نصیب ہو جائے. تو کاش کہ ہمارے حکمران اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ کام کرتے. لیکن بدبخت یہ ہے کہ OIC بھی ایک مردہ گھوڑا بن گئی. اس وقت پوری دنیا پہ سکوت مرگ طاری ہے. مجھے غالب کہاں یاد آ گیا، کہتا ہے ہوا مخالف ہو شب تارو بہر طوفان خیز گسستہ لنگر کشتی و ناخدا خفت است. ہوا مخالف ہے،
رات تاریک ہے، سمندر میں طوفان بپا ہے، کشتی کا لنگر بھی ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ کشتی بان بھی سو چکا ہے۔ اب میری کشتی کو خدا ہی بچائے تو بچے، ظلمتیں ہیں یاس کی، شام ہے طوفانوں کی، حکمرانوں کو اپنی حکومتیں بچانے کا چکر اور غرض ہے، انہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت امت مسلمہ کس حالت کے اندر ظلم و جبر کی چکی کے اندر کرا رہی ہے۔ تو ہمارے حکمران ان کو ہم جھنجھوڑتے رہیں، یہ ریلیاں، یہ جلوس، یہ جلسے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی فائدہ نہیں اس کا، شاید وہ درد مندی سے کہتے ہوں، لیکن اگر یہ بھی نہ ہو تو حکمرانوں تک پیغام کیسے پہنچے؟ یہ فکر اور یہ جذبہ اور یہ سوچ یہ کس طرح بیدار رہے؟ لوگ کہتے ہیں ریلیوں نے کیا کیا، میں کہتا ہوں کہ علم الدین کس نے پیدا کیا؟ یہ ان جلوسوں کا کمال تھا کہ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی یہ باہر لوگ جلوس نکالے ہوئے ہیں، یہ کس لیے نکال رہے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ حضور کی توہین کی گئی، اس لیے یہ مسلمانوں کے غیظ و غضب کا اظہار ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی ظالم کو قتل کرے جس نے آقا کی توہین ہی کی تو کیا ملے گا اس کو؟ تو اس کے بڑے بھائی نے مسکرا کے کہا اسے تختہ دار ملے گا۔ تو پھر اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر 100 بار سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان جلوسوں نے، ان ریلیوں نے، ان جلسوں نے غازی عامر چیمہ شہید پیدا کیا، جس نے ہٹلر کے دیش کے اندر ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور عظیمت کی وہ داستان رقم کی کہ 15ویں صدی جس پہ ناز کر رہی ہے۔ آج عامر چیمہ کی قبر کو بھی لوگ سلام کر رہے ہیں۔ میں نے ایک سید زادے کو عامر شہید کی پائنتی پہ کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا، اور وہ یہ کہتا تھا ربا میں یہ نہیں کہندا کہ مینوں عامر چیمہ بنا دے، میں تو یہ کہنا دے قدماں دی خاک ہی بنا دے۔ حضرت غازی علم الدین کا جب جنازہ اٹھا، امیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کی باتیں سنی، بڑے بڑے بادشاہوں کا تذکرہ پڑھا، لیکن میرے دل میں کبھی یہ امنگ نہ جاگی، کبھی یہ آرزو نہ ہوئی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا، فلاں حکمراں میں ہوتا۔ لیکن جب غازی علم الدین کا جنازہ اٹھ رہا تھا، یہ جذبہ دل میں انگڑائیاں لے رہا تھا، کاش آج علم الدین میں ہوتا۔ تو یہ سلسلہ بھی جاری رکھنا چاہیے، جدید علوم و فنون میں دسترس حاصل کر کے ترقی کی راہوں کو کھولنا، یہ اس وقت مسلم امہ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم دنیا کی دوڑ میں شامل ہو سکیں۔ لیکن ہم کیسی عجیب قوم ہیں کہ جو ہمیں اعزاز دیتا ہے اسے حوالہ زندہ کرتے ہیں۔ ہماری قوم کو آبرو دی اور ہم بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل ہوئے، لیکن ہم نے اسی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیا۔ آج وہ زندہ کے پیچھے سسک سسک کے زندگی گزار رہا ہے۔ بھارت کا سائنسدان تو صدارت کی کرسی پہ براجمان ہو، اور جس نے اس قوم کو آبرو بخشی آج وہ حوالہ زندہ ہوں۔ کاش ہمارے حکمران ان کی سوچیں بدلیں اور ان کو غیرت کے ناخن نصیب ہوں۔ کہتے ہیں اس دور کا جو ہے وہ ایٹم بم وہ معیشت ہے، جو معاشی طور پہ قوم پس گئی اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا، لہٰذا ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن قوم اس کو اس سے غرض نہیں ہے، وہ پیسے جوڑنے کے چکر میں ہے۔ کاش کہ ہم ملک کے بارے میں پہلے سوچیں۔ ہم نے وہ پچھلے دنوں کے اندر یہ پراپرٹی کا کام چلا، لوگوں نے فیکٹریوں سے پیسے نکال کر وہاں لگا دیے اور ملک کی انڈسٹری مفلوج ہو کے رہ گئی۔ کاش کہ ہم منصوبہ بندی کرتے ہوئے کچھ سوچیں، بلکہ کیسے کیسے ہاتھ ہیں۔ ڈبل شاہ نے قوم کے کتنے پیسے اکٹھے کر کے انڈسٹری کو تباہ کر دیا، اور ہم آگے جانے کی بجائے الٹا پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ یہود و ہنود کی سازشیں ہیں جن کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ آپ پیسہ وہاں خرچ کریں جہاں کچھ لوگوں کو روزگار ملے اور زیادہ سے زیادہ ملک کے وسائل بڑھیں اور زر مبادلہ کمائیں۔ فرقہ واریت کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ ہمارا خواب ہے کہ سارے فرقے جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور وہ وحدت امت کا جو ہے وہ اعلان اور اظہار کریں، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ان کے اندر وہ جو چیزیں باعث خرابی ہیں ان چیزوں کو نکال دیا جائے اور حضور کے نام پہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور مل کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، تو امت کے تنے مردہ میں پھر سے زندگی کی رمق پیدا ہو سکتی ہے۔ غازی عامر چیمہ شہید کے مشن کو جاری رکھنا یہ وقتی اور فوری حل ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں، اگر ہم اس کام کو بھی چھوڑ دیں گے، جیسا کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کام ہے جو کیا جائے، مغرب اور دلیر ہوتا ہے اور بھڑکتا ہے، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ دشمنی اس کی اور بڑھ جاتی ہے، یہ اگر ہم اس کو برداشت کر لیں اور اس کو مستقبل پہ چھوڑ دیں تو یہ ہماری غیرت ایمان کے خاتمے کا اعلان ہے۔ کسی نے ابن عمر سے پوچھا
कि फलां जगह के अंदर एक शख्स ने गुस्ताखी रसूल की है, आप बताएं उसके बारे में फतवा क्या है। तो इब्ने उमर गुस्से में आ गए, कहा फतवा पूछने आगे हो, पहले उसे कत्ल क्यों नहीं किया। और ये बात हमारा मौकफ दो टोक और वाज़ेह है कि गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल है और उसको बतौर हद कत्ल किया जाएगा, बतौर ताज़ीर कत्ल नहीं किया जाएगा। और अगर वो माफी मांगे भी तो चूंकि बतौर हद कत्ल किया जाएगा, उसकी माफी काबिल कबूल नहीं होगी। आज ये भी फलसफा लोग तलाश रहे हैं कि हुजूर ने अपने दुश्मनों को माफ किया है। अपने बेटे के कातिल को करना माफ तेरी जवां मर्दी का पता चले, करना सुन्नत अदा। अपने गुस्ताख को माफ करना, दुश्मन को माफ करना और बात है, लेकिन महबूब के दुश्मन को माफ करना और बात है। दूसरे लफ्जों में यूं समझ लो, अपने दुश्मन को माफ करना जवां मर्दी है और महबूब के दुश्मन को माफ कर देना बेगैरती हुआ करती है। इसलिए 1400 साल उम्मत की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मोमिन ने गुस्ताख रसूल को माफ किया हो। ये दो टोक और वाज़े हमारा ये मौकफ है कि हुजूर का गुस्ताख वाजिबुल कत्ल ही है और उसका सर ही उड़ाया जाएगा। बल्कि फतावा आलमगीरिया में 500 उलमाए हिंद ने फतवा दिया, कसेरा गुफ्त के जामा पैगंबर रेमनाक बूद। किसी ने अगर कहा कि हुजूर जो लिबास पहनते थे वो मैला कुचैला होता, वो मैला कुचैला होता था, 500 उलमा ने फतवा दिया उसकी गर्दन उड़ा दो। जो हुजूर के लिबास को भी मैला कहे, ये तो वो नाजिक बारगाह है, ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है। यहाँ तो सांसों का शोर भी बेअदबी कहलाता है। यहाँ तो जुनैदो बायजीद आते हैं, वो भी सांसों को रोक के आते हैं। तो ये एक अहम काम है और फौरी हल है। गुस्ताखान रसूल के सीने में ये डर रहना चाहिए। जिस तरह कभी कहा जा रहा था कि सलमान रुश्दी कहता है अगर चिड़िया भी पर मारती है तो मैं कांप जाता हूं कि कोई गैरतमंद मुसलमान आ गया है। तो अगर उसका ये खौफ भी खत्म कर दिया जाए फिर तो गुस्ताखी रसूल का बाब ही खुल जाएगा। अब ही जो है वो 22 मालिक के 75 अखबार और 200 चैनलों ने ये खाके जुर्रतमंदी के साथ जो है वो शाया किए और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। वरना 14 सदियों की तारीख गवाह है कि कभी भी ऐसे तहरीक के तौर पे जुर्रत नहीं हुई कि यूं हुजूर की तौहीन की जाए। जोश में आ जाया करती थी गैरत, लेकिन अफसोस आज उस कश्ती को है खौफे तलातम सदहैफ मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के। आज पूरी दुनिया पे कट रहे हैं हम, लुट रहे हैं हम, खानमा बर्बाद हैं, हमारा काफिला आज बेयूसुफ है। साहिबो जिंदगी कट रही है, आओ मैं और आप अपने आका से अहद करें। मेरे दामन में सिसकियों के सवा कुछ नहीं है, मैं तो रोता हूँ। आज तो लोग मेरे रोने का मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन क्या करूं जब मेरा सीना जख्मी हो, जब मेरा दिल फट रहा हो, जब उम्मत मुस्लिमा जख्मों में मुब्तला हो, जब काबल से कंधार तक, जब किला जंगी से दश्त लैला तक, जब तोरा बोरा से तकरीर तक, जब मूसल से बगदाद तक मैं जिधर नजर उठाऊं मुझे लाशें ही लाशें पड़े हुए नजर आए, तो मैं फिर क्या करूं। मेरे हाथ में कुछ ऐसी चीज भी ना हो कि मैं जालिम की गर्दन तोड़ सकूं, मेरी हुकूमतें भी बेगैरत हों और मेरे जो है वो हुकूमत के कार पर्दाज भी मंतके तलाश रहे हों। जब बुज़दिली को एतदाल पसंदी कहा जा रहा हो, जब बेगैरती को रोशन ख्याली के नाम दिए जा रहे हों, जब जहाद तो दब जाने को कंप्रोमाइज कहा जा रहा हो, जब बदी से मुफाहमत कर ली गई हो और जब हम जमीनी हकायक की बात करते करते अपने नबी की तौहीन को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार ज़हन कर रहे हो, तो उस दौर के अंदर बताओ मेरे पल्ले क्या है, मैं क्या करूं, मेरे दामन में और क्या है। मैं रोऊंगा, मैं दिन को भी रोऊंगा, मैं रात को भी रोऊंगा, मैं झोली फैला के गुंबद खजरा के मकीन से फरियाद करूंगा कि तुझसे फरियाद है ऐ गुंबद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। मुझे एक साहब कह रहे थे जनाब आओ उम्रे को चलें, मैंने कहा 6 साल कबल गया था, अब मुझे हौसला नहीं पड़ रहा, मैं कौन सा मुंह लेके आका के सामने जाऊंगा, मैं कौन सा जो है वो मुंह लेकर हुजूर को दिखाऊंगा। आका तेरे दुश्मन तो दंदना रहे हैं, तेरी हुर्मत पे हमला करने वाले तो दंदना रहे हैं, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जाऊंगा। साहिबो जिंदगी कट रही है, मैं और आप मौत के लम्हा लम्हा करीब हो रहे हैं। मौत तो आ ही जाएगी, बेहतर नहीं है कि कूचा मोहम्मद में आए, मौत तो आनी है, मुझे मत डराओ। लोग कहते थे ये खौफनाक दौर है, बम फट जाएगा, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। मैंने कहा मैं तो ढूंढ रहा हूं मौत को,
मौत को कहीं ढूंढ के लाओ। मैं तो लम्हा लम्हा मौत के पीछे भाग रहा हूं, लेकिन जब तक मौत नहीं आनी उतनी देर तक तो मैं मुंतज़िर रहूंगा। क्या अब भी कोई जीने का जवाब बाकी रह गया है? अब भी हम जी सकते हैं कि हमारे आका की तौहीन हो रही हो और हम जी रहे हो? एक एक सांस दुखन बन गया है, एक एक सांस नेज़े की अनी है जो कलेजे को चीर रही है। जख्म ही जख्म है, ताहद्दे नजर शोले ही शोले चमन में नजर आ रहे हैं। उम्मत लुट रही है, कट रही है, पिट रही है। ए खासा ए खासाने रुसल, वक्त दुआ है। मैं यही अर्ज करूंगा, हुजूर हमसे रूठ ना जाइए। हमने गलतियां की, हमने ज़्यादतियां की, हमने आपकी सुन्नत से मुंह मोड़ा, हमने दुश्मनों की सी शक्लें बनाई, हमने जो आपकी सुन्नत को कटाकर नालियों में बहाया, हमने अपने सरों की मांगें यहूद व नसारा की तर्ज पे सजाई, हमने अपनी महाफिल को हनूत के तर्ज जिंदगी के मुताबिक बनाया, हमने रस्में हिना के नाम से, हमने फेस्टिवल के नाम से बेहयाई फैलाई, हमने मखलूत तलीम का ढोंग रचाया। हमने क्या कुछ नहीं किया, तेरे दीन का जो है वो हुलिया बगाड़ के रख दिया। हम खानकाहों में थे तो सिर्फ हक हू में लगे रहे, हम मिंबरों मेहराब में थे तो हमारे हुजरे गीबत की बदबू से मुताफन रहे, और हम अगर जो है वो ताजिर थे तो हम लोगों को लूटने के